ناظرین، ساؤتھ ایشیا ریویو کی ایک اور قسط کے ساتھ عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خالد حمید فاروقی تھوڑی دیر میں ہمیں برسل سے جوائن کریں گے۔ آج کے ٹاپکس میں جو سب سے پہلے ایک چیز، جو ایک اچھی خبر ہے، جو ہندوستان میں فارمرز موومنٹ کامیاب ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں مودی صاحب کو ایک ریٹریٹ کرنی پڑی تھی، تو انہوں نے باقاعدگی سے جو بل پیش کیا تھا وہاں کی کانگریس میں، اس کو وڈرا کر لیا ہے۔ تو ایک بہت بڑی فتح ہے۔ اس کے مضمرات آگے چل کے پتہ چلیں گے کہ کس حد تک جو ہے وہ جو اس کے اندر بل میں چیزیں تھیں ان کو واقعی ختم کیا جا رہا ہے یا ان کو کسی اور طریقے سے لاگو کیا جائے گا۔ بہرحال کسان وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے پرعزم ہیں کہ جب تک وہ اپنے تمام مطالبات کو نہیں منوا لیتے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور دوسری طرف وہاں کی اپوزیشن نے بھی کچھ ہمت دکھائی ہے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا، جس کے نتیجے میں 12 اپوزیشن ممبرانز کی رکنیت کو سسپینڈ کیا، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے آپ نے اس بل کو پاس کیا کسی بھی بحث و مباحثے کے بغیر، کوئی وجہ بتائے بغیر اس کو پاس کیا، اور اب آپ نے اس کو ودرا کر لیا، اس پہ بھی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اس کو ڈیبیٹ کریں کہ یہ کیوں پاس ہوا اور اب آپ کیوں اس کو واپس لے رہے ہیں۔ بہرحال اس کے اوپر ذرا سی ڈیٹیل پتہ کریں گے۔ اس کے بعد پاکستان کی طرف آئیں گے۔ پاکستان میں ایک جو ہے بہت ہنگامہ جو ہر روز چلتا ہے، تو ایک نچلی سطح پہ ہنگامہ، اسی طرح آڈیو لیکس کا ہنگامہ، اور ابھی ایک بیان حلفی جو آیا تھا جج شمیم کی طرف سے، وہ ہفتے 10 دن کے اندر ان کی یادداشت کچھ جواب دے گئی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں یاد کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ جو ہے وہ سیل ہوا لندن میں کسی لاکر میں پڑا ہے۔ تو اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ یہ ڈے ٹو ڈے جو وہاں پہ پرابلمز ہیں، لیکن اوپر کی سطح پہ کوئی چیز نہیں بدلتی، مہنگائی اسی طرح جاری ہے، اسی طرح عوام کا استحصال جاری ہے، اور یہ کھیل جاری ہے جس میں مختلف حیل و بہانوں سے لوگوں کی توجہ اصل مسائل سے ہٹا کے ان چیزوں پہ، آڈیو لیکس کے اوپر اور ای وی ایم اور اس طرح کے نان ایشوز جو نہیں ہونے چاہیے ان کی طرف مبذول کرائی جاتی ہے۔ اسی تناظر میں جو آئی ایم ایف سے پاکستان نے اگلی ٹرانش لینے کے لیے جو سخت ترین ان کی شرطیں مانی ہیں، اور وہ جنوری میں اس پہ سائن ہونا ہے۔ ابھی تک پیسے جنوری کے بعد ریلیز ہوں گے، لیکن ان کی تمام شرائط پہ عمل شروع ہو گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور جو بام شیل پھٹا پاکستان کے عوام پہ، وہ یہ تھا کہ سعودیہ سے ہمیں ہمارے قریبی دوست جن کی حفاظت کا ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، انہوں نے ہمیں 3 بلین کا ایک لون دیا ہے، جو 4% کے اوپر دیا ہے، جو انٹرنیشنل سطح پہ بہت زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہے۔ انٹرنیشنل سطح پہ عام طور پہ 0.5% یا 0.25% کے اوپر یہ اس طرح کے لون ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی تمام اپنی شرائط کے اوپر جو ہے یہ لون لیا گیا ہے۔ تو ان چیزوں پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد کووڈ کی صورتحال اسپیشلی جو ہے یورپ میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس کو ہم نے اپنے پروگرام کے آخری حصے کی طرف رکھا ہے تاکہ ہم خالد حمید سے یورپ کے بارے میں پوچھ سکیں، اور اس کا نارتھ امریکہ میں اور پوری دنیا میں جو امپیکٹ ہے اس پہ بات کریں گے۔ اور اگر وقت ہوا تو اس کے بعد اونٹاریو میں الیکشنز ہونے والے ہیں اگلے سال سمر میں، اور اس کی ابھی تیاریاں جاری ہیں، تو اس پہ بات کریں گے کہ یہاں پہ پاکستانی بالخصوص یا پورا ایتھنک، اس میں ہندوستانی بھی ہیں، اس میں دوسرے بھی ہیں، کہ وہ کس طرح یہاں کے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، نامینیشنز حاصل لے لیتے ہیں، لیکن میجورٹی جو ہے وہ کامیاب ہونے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ممتاز صاحب، سب سے پہلے اگر آپ ذرا سی تفصیل بتا سکیں کہ یہ ہندوستان میں جو ہوا، اس میں یہ جو بل انہوں نے واپس لیا، اور ابھی بھی کافی ریزرویشنز ہیں جو وہاں پہ فارمرز ہیں، کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ وڈرا ہو گیا اس کے بعد بھی کیا ان کو ان کے حقوق جو ہے مل جائیں گے؟ شکریہ عمر فاروق صاحب۔ جیسے ہم نے پچھلے ویک بھی ڈسکس کیا تھا کہ چونکہ یہ کن وجوہات پر ہندوستان کی حکومت کو یہ بل واپس لینا پڑا، اور خاص کر کے جو یو پی کے الیکشنز ہیں اور پنجاب کے الیکشنز ہیں، اور ان کا جو دباؤ تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے
یہ سمجھا کہ چونکہ وہاں پہ خاصا غم و غصہ پایا جاتا ہے یو پی کے اندر، خاص کر کے جو کسانوں سے جو تعلق رکھتی ہے فیملیز، تو اس کے نتیجے میں بلکہ وہاں دیکھ بھی رہا تھا وہ ابھی جو نئے پولز ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ سماج وادی پارٹی جو ہے وہ اس وقت لیڈ کر رہی ہے یو پی کے اندر جو ہے وہ بی جے پی کے مقابلے میں، اور کانگریس بھی چھوٹا موٹا اپنا جو ہے فٹ ہولڈ جو ہے وہ بنا رہی ہے۔ تو شاید یہ وہ ساری وجوہات تھی کہ جن کو کیلکولیٹ کر کے تو بی جے پی کی حکومت نے یہ واپس لیے یہ 3 جو بلز تھے۔ لیکن اس پہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ابھی تک فارمرز اس سے مطمئن نہیں ہے، چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 چیزیں ان کی، نمبر 1 جو سب سے مین چیز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایم ایس پی جو ہے وہ جب تک اس کی گارنٹی نہیں دی جاتی ہے، وہ جب تک پروٹیکٹ نہیں کی جاتی ہے، اس وقت تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایم ایس پی سے مراد آپ کی سپورٹ پرائس، یا میکسیمم سپورٹ پرائس جو ہے نا، وہ اس کی حکومت کی جو ہے وہ گارنٹی مطلب ہوتی ہے، اور اس کے لیے کوئی میرا خیال ہے کوئی لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایک طرح کی گورنمنٹ کی گارنٹی ہوتی ہے اس میں۔ اور پھر جو 750 لوگ مرے ہیں فارمرز اس دوران جو ہے وہ اس پروٹیسٹ کے دوران، کہ ان کی کمپنسیشن کا مسئلہ ہے کہ وہ کیسے وہ کیا جائے۔ اب انہوں نے یہ وہ تو 3 بلز جو ریپیل کیے ہیں، تو ان کو پارلیمنٹ کے اندر جیسے پہلے بھی بغیر کسی بحث کے انہوں نے پاس کیا تھا، اب ریپیل کیا تو اس پہ اپوزیشن نے پروٹیسٹ کیا کہ بھائی آپ نے پہلے بھی یہ کیا کہ وداؤٹ اینی ڈیبیٹ آپ نے یہ پاس کر دیا چونکہ آپ کے پاس میجارٹی ہے، لیکن چونکہ ڈیموکریسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میجارٹی اور جو آپ وداؤٹ اینی ڈیبیٹ جو ہے وہ چیزیں جو مرضی وہ کرتے جائیں۔ تو اب آپ واپس لے رہے ہیں تو آپ وجہ بتائیں کہ کن وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں یہ تو پتہ چلنا چاہیے کہ پہلے اس کے کیا بینیفٹ تھے، اب کیا نقصانات ہیں کہ جن کی بنیاد پہ آپ یہ واپس لے رہے ہیں۔ اگر پہلے بینیفٹس تھے تو اب کیسے جو ہے وہ بینیفٹس نہیں رہے۔ تو یہ وہ ایشو تھا۔ تو وہ 12 اپوزیشن ممبرز ہیں، ان کی انہوں نے ممبرشپ جو ہے وہ سیشن کے دوران سسپینڈ کی ہے، تو اس پہ ابھی تک جو ہے وہ آج بھی بلکہ پارلیمنٹ کے باہر ساری اپوزیشن جو ہے وہ پروٹیسٹ کے طور پہ آئی تھی، کھڑے تھے وہ ان کے ساتھ، سارے لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں۔ اور ایسے ہی اگر آپ کشمیر کے اندر بھی دیکھیں تو کشمیر میں بھی ایک طرح کا جو ہے وہ وہاں پہ خاصا ایک طرح کی چیزیں غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ 370 ہٹانے کے بعد وہاں پہ حالات بہت جو ہے وہ بدل جائیں گے، لوگوں کو وہاں ڈیولپمنٹ ہوگی، لوگ اس سے بڑے مطمئن ہوں گے، لیکن وہاں پہ چیزیں بہتر ہونے کے بجائے دن بہ دن جو، اور پھر 370 کو آپ ٹیررزم کا بیسک فیکٹر جو ہے وہ قرار دے رہے تھے۔ اب وہ ٹیررزم وہ اسی طریقے سے ملیٹنسی دوبارہ جو ہے وہ آئے دن جو ہے وہ وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، تو اس کی کیا آپ جو ہے وہ جواز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی کشمیر کے اندر بھی اس پہ کافی، اور بہت سارے اب ایون جو بی جے پی کے سپورٹر جو جتنے اینکرز تھے، میڈیا تھے، سوشل میڈیا والے تھے، اب وہ بی جے پی پہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اب تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ نیکسٹ جو ہے وہ سٹیپ 370 واپس لینے کا ہوگا، چونکہ جب وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، وہ جو ہے وہ آپ کا جو ووٹ بینک تھا وہ اس طریقے سے نہیں بن پا رہا ہے، تو شاید آپ اس سے بھی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ ایک طرح کی وہاں پہ چیز ہے، اور جو ایک اچھی چیز ہے کہ فارمرز نے ایک ثابت قدمی دکھائی اور اس سے حکومت کو پیچھے جو ہے وہ ہٹنا پڑا۔ ناظرین، ہندوستان کی صورتحال پہ ممتاز صاحب نے بتایا، کم از کم ایک اچھی بات جو دکھتی ہے کہ ہندوستان میں کم از کم جو کسان ہیں اور ان کی بیک پہ تقریباً تمام طبقے اس سوسائٹی کے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے ایک عوام کے مسائل کے اوپر جو ایک جد و جہد کی 1 سال لمبی، جس میں انہوں نے کسی قسم کے تعصب کو داخل نہ ہونے دیا۔ تو بہت اچھی خبر ہے، اور بہت چینج نہیں ہونے والا، لیکن پھر بھی ایک پازیٹیو خبر ہے۔ وہاں سے پاکستان کی طرف آتے ہیں، جہاں پاکستان میں اکنامک صورتحال جو ہے بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔
کرپشن کا وہی حال ہے. یہ 3 سال پہلے حکومت آئی تھی ان تمام چیزوں کے خلاف کہ ہم آتے ہی ہر چیز صحیح کر دیں گے. وائلنس آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے سوسائٹی میں. ابھی کل ہی کراچی میں سندھ بار کونسل کے سیکریٹری کو وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے واپس آ رہے تھے اسکول تو ان کو گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا. اور اسی طرح کے چھوٹے موٹے واقعات تقریباً پورے ملک میں آہستہ آہستہ شروع ہو گئے ہیں. کیونکہ اور ان کی بظاہر وجہ جو لگتی ہے مجھے وہ یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پہ کوئی پرامن لوگوں کے لیے احتجاج کرنے کا اور اپنے زندگی کے مسائل حل کروانے کا کوئی جو ہے وہ راستہ نہیں رہ گیا. وہاں پہ سب یہی دیکھتے ہیں کہ اگر آپ وائلنس کریں جس طرح ٹی ایل پی نے کیا یا ٹی ٹی پی نے کیا اس کے بعد آپ کو ایکسیپٹنس مل جاتی ہے. تو اس طرح ایک لوگ انڈیویجول سطح پہ بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے جو ہے ایک وائلنس کی طرف جا رہے ہیں جو اس سوسائٹی کے لیے ایک بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے. دوسری طرف اسی طرح جو شور ایک زمینی سطح پہ پاکستان میں چلتا رہتا ہے لوگوں کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانے کے لیے وہ چل رہا ہے. آڈیو لیکس کا مسئلہ چل رہا ہے, اس کے اوپر بحث چل رہی ہے سارا دن جو ہے اسی کے اوپر جو ہے ٹاک شوز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ رانا شمیم نے ایک جو ہے بیان دیا تھا کہ جسٹس ثاقب نثار نے کچھ ایسا کہا ویسا کہا. اب وہ اپنے حلف نامے سے پیچھے ہٹتے ہوئے دکھتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان نے لون لیا. تو سب سے پہلے ہم جو ہے ممتاز صاحب یہ جو پاکستان میں صورتحال جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے اور وہاں پہ لیکن ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں میں سے کوئی بھی عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے بلکہ وہ لوگوں کی صرف سارا وقت ان کا لوگوں کی اصل مسائل سے توجہ ہٹانے پہ ضائع ہوتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا سوسائٹی پہ؟ امپیکٹ تو دیکھیں آپ کو سوسائٹی پہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کی جو غربت کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے اور بے روزگاری کی وجہ سے جو حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں. ابھی بلکہ جو میرا حال ہے ایکسپریس ٹی وی کا ایک اینکر صحافی تھا تو وہ پہلے چھوڑ کے کوئی ریڈی ویڈی یا کچھ لگانا شروع کیا. اب اس نے خودکشی کی پچھلے دنوں. آپ یہ دیکھ لیں کہ یعنی پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ بھی خودکشی کرنے پہ وہ مجبور ہے. دوسرا کرپشن دیکھیں یہ حکومت جو آئی تھی یا جو لائی گئی تھی اس کا سب سے بڑا یہ تھا کہ کرپشن کو ہم روکنے پہ آئے. ابھی آپ نے یہ وہ دیکھا ہوگا کہ کرونا فنڈنگ میں جو 40 ارب روپے کی جو ہے وہ بدعنوانی کرپشن کی گئی ہے. یعنی جو کرونا کی فنڈنگ دی گئی تھی آئی ایم ایف نے یہ وہ گورنمنٹ والے جو ہے وہ وہاں پہ اس پہ کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن آئی ایم ایف کی کنڈیشن میں ایک کنڈیشن یہ بھی تھی کہ ہم اس وقت تک وہ نہیں کریں گے جب تک آپ ہمیں یہ بتائیں گے, چونکہ یہ انٹرنیشنل فنڈنگ بھی ہوئی تھی کرونا کی تو جس میں پتہ نہیں 140 ارب روپے کی جو ہے وہ فنڈنگ تھی. تو اس میں 40 بلین جب وہاں پیش کیا تو پتہ چلا کہ 40 بلین کی کرپشن جو ہے وہ اس میں وہ ہوئی ہے. اب اس حکومت کا آپ اندازہ یہ کریں. اور پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی جو ای وی ایم مشین جو ہے وہ لا رہے ہیں اس پہ ابھی کل ہی میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن نے اس پہ الیکشن نہ کرائے تو ہم فنڈنگ نہیں کریں گے. یعنی بلیک میلنگ کا ایک جو جس پہ پہلے یہ کر رہے تھے کہ پہلی حکومتیں اور لیکن اس پہ میں واضح کرتا چلوں کہ حکومت کے پاس کوئی آئینی طور پہ اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کی فنڈنگ روکنے کا. الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور وہ حکومت اس کو جو ہے اس کے ڈائریکٹ جو ہے گورنمنٹ کے فنڈ سے اس کو پیسے جاتے ہیں اور اس کو حکومت جو اس وقت ہے وہ اس کو نہیں روک سکتی. آپ بات کریں. ہاں تو یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ چونکہ الیکشن کمیشن پہ اور ایک جو ہے وہ دباؤ بڑھانے کے لیے یہ چیزیں کی جا رہی ہیں کہ یا تو الیکشن کمیشن کو کسی طریقے سے ہٹایا جائے اور پھر وہیں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان فارن میں ہیں ان کی ووٹنگ کا بھی جو ہے وہ سلسلہ اور سب سے زیادہ ای وی ایم اور ان چیزوں میں جو دلچسپی دکھا. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ ایک ایسی حکومت جس نے سارا نیریٹو اپنا بلڈ کیا کرپشن کے خلاف
اور ٹرانسپیرنسی کے لیے، ساری چیزوں کے لیے. آج وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ 3 سال کے اندر اگر پاکستان کے ایک عام آدمی سے جا کے پوچھیں گے تو وہ شاید کہیں گے کہ پچھلی حکومتیں تو فرشتہ تھی ان کے مقابلے میں. لیکن آپ نے کرپشن کا ذکر کیا، اس کے بیچ میں اگر میں ایڈ کرتا جاؤں کہ ابھی اور پاکستان کے سوائے ایک چینل کے کسی نے رپورٹ نہیں کیا کہ پاکستان میں کہ فارن آفس UK نے ملک ریاض کے غیر قانونی اثاثے جن کو وہ انگلینڈ میں تھے، جن کی کا وہ ثبوت نہیں پیش کر سکے، اس کی بنیاد پہ ان کا 10 سال کا ویزا کینسل کیا. اور وہ اب بھی یہ پوچھ رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی لوگ وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ 189 ملین پاؤنڈز جو انہوں نے کنفسکیٹ کر کے حکومت پاکستان کو دیے تھے، اور جس کو حکومت پاکستان نے ملک ریاض کے ساتھ مل کے بجائے اس کو ضبط کرنے کے، اس کو انہوں نے اس کی ایز اے پیمنٹ کہا تھا ہم لے لیں گے، جو ان کو 2200 ارب روپے کی زمین 450 ارب میں بحریہ ٹاؤن کراچی میں سپریم کورٹ نے الاؤ کر دی. لیکن اس 189 ملین پاؤنڈز کا بھی کہیں پتہ نہیں چل رہا، اور یہ سب اس حکومت کے دور میں ہو رہا ہے. سوری میں آپ کی بات کاٹتا ہوں، لیکن میں ان کو ایڈ کرنا ضروری نہیں بڑا اہم پوائنٹ آپ نے ایڈ کیا ہے کہ آپ، اور مطلب اس پہ ایک لفظ بھی آپ نے کہیں نہیں سنا ہے کہیں میڈیا کے اندر، کیونکہ ملک ریاض کے بارے میں اگر، اور پاکستان میں شاید لوگوں کو اتنا نہیں پتہ، لیکن اگر آپ وہاں پہ جو ایڈز آتے ہیں بحریہ ٹاؤن کے، اگر ان کو دیکھیں اخبار میں، وہاں پہ کھلی آفر ہوتی ہے بحریہ ٹاؤن کی طرف سے، کوئی بھی ریٹائرڈ جنرل اور بریگیڈیئر بھی میرے خیال میں اس میں شامل ہیں، لیکن زیادہ تر ریٹائرڈ جنرلز کے لیے اوپن آفر ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ ریٹائر ہوں ان کو بحریہ ٹاؤن میں بغیر کسی درخواست کے، بغیر کسی ویکنسی کے، ان کو وہاں پہ ہائر کرنے کی اوپن آفر دی جاتی ہے. تو یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ، اور ملک ریاض ہر حکومت کے دور میں یہی کرتے رہیں کہ وہ کون سی قوت ہے جو ملک ریاض کو اتنا زیادہ پاورفل بناتی. یہی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہاں پہ یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں بدقسمتی سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی کی جو وہاں پہ حکومتیں تھیں، دوسری جو حکومتیں تھیں، ان کے اپنے مسائل موجود تھے، انہوں نے کوئی اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کیا، کرپشن بھی تھی، دوسری چیز. لیکن میرا خیال ہے وہ جو انہوں نے پچھلے 30 سال کے عرصے میں کی ہے، انہوں نے آ کے وہ شاید چیزیں 3 سال میں جو ہے وہ لوگوں کو اس حد تک مجبور کر دیا ہے کہ وہ پچھلی حکومتوں کے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو فرشتے تھے اس حکومت کی نسبت، چونکہ ان میں نہ تو گورننس کا تجربہ ہے، نہ پرفارمنس کا تجربہ ہے، نہ کوئی ڈیلیور کرنے کا تجربہ ہے، نہ کوئی سوسائٹی کا تجربہ ہے. اسی میں اگر میں، آپ نے ذکر کیا اوورسیز پاکستانیز کا، تو اگر ہم اس سارے سلسلے میں جو اوورسیز پاکستانیز کا کردار ہے، اسپیشلی جو یورپ اور نارتھ امریکہ میں اور کینیڈا میں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے نیشنلٹی بھی لے لی ہے، ہمارے جیسے لوگ جو یہاں کی نیشنلٹی لے کے، جو پاکستان سے ان کا بہت کم تعلق ہے، 3-3 4-4 سال نہیں جاتے، اور جن کے پیرنٹس اگر حیات نہیں ہیں تو ان کا پاکستان میں ریمیٹنس بھی بہت کم ہو گئی ہوئی ہے، کوئی زیادہ یہاں سے نہیں جاتی. تو ان کا جو رول ہے، آؤٹ سائز رول جو پاکستانی پولیٹکس کو، کیونکہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے پاکستانی جو ہے اپنا پروجیکشن، وہ ادھر جا کے رہنا نہیں چاہتے، وہ رہنا یہاں چاہتے ہیں. وہ ان سے اگر کسی سے بات کرو وہ یہاں سے نہیں جاتے، لیکن وہ پاکستان میں عورتوں کو پردے میں، وہاں پہ جو ہے وہ اسلام، ہر ایک کو میں اسلام جو ہے وہ اس کے 24 گھنٹے اس پہ، ان کی اپنی ذہن میں جو اسلام ہے اس پہ عمل کرنا دیکھنا چاہتے ہیں. اور اپنے پیسے کی وجہ سے وہ جو وہاں پہ، اور پیسہ بھی بہت زیادہ نہیں دیتے، یہ بھی ایک متھ ہے. پیسہ جو ہے وہاں کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سے زیادہ وہ وہاں سے جو سیاسی نمائندے آتے ہیں، بھلے وہ گورنمنٹ کے اپوزیشن کے، ان کی جو ہے وہ مہمانی پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ایک آؤٹ سائز جو ہے رول مل جاتا ہے. تو وہ اس کے بارے میں آپ ذرا سا بتائیں کہ ابھی تقریباً 2-3 منٹ ہمارے پاس ہیں کہ اس پہ، اور وقفے کے بعد جاری رکھیں گے، کہ یہ جو رول ہے اس کو مزید تقویت دینے جا رہی ہے حکومت، یہ اوورسیز کے ووٹ کو جس طرح وہ وہاں امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں دو طرح کے پاکستانی ہیں اور ان کو کبھی بھی جو ہے وہ مکس نہیں کرنا چاہیے. موجودہ حکومت نے جو سٹیپ اٹھایا ہے یہ پیورلی جو ہے وہ پولیٹیکل جو اپنا بینیفٹ ہے اس کی بنیاد پہ یہ کیا ہے. لیکن آپ جو پاکستانی ہیں, ہمارا وقفے کا وقت ہو گیا ہے, تو وقفے کے بعد ہم اس بات کو جاری رکھیں گے. ناظرین وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں, اور اب خالد حمید فاروقی نے بھی ہمیں برسلز سے جو ہے جوائن کر لیا ہے. تو پہلے ہم ممتاز صاحب وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے یہ اوورسیز پاکستانیز کا جو ووٹ کا مسئلہ ہے, اور وہ جس طرح اپنا انفلوئنس پاکستان میں جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, جہاں وہ جا کے نہیں رہنا چاہتے, لیکن وہاں پہ وہ کسی قسم کا اسلام اور فوج اور آمریت اور تمام چیزیں جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہی ان کی نظر میں حل نظر آتا ہے, جبکہ وہ خود اس یورپ میں اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے جمہوریت کے تمام پھل جو ہے ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو ممتاز صاحب آپ بات جاری رکھیں. دیکھیں جیسے میں کہہ رہا تھا کہ چونکہ اس کے پیچھے جو کوئی ان لوگوں کے جو ہے وہ کوئی درد یا کوئی ان کے ساتھ کوئی سمپیتھی یا وہ چیز نہیں ہے, وہ ان کا اپنا جو سیاسی جو فائدہ ان کو نظر آ رہا ہے یا بتایا گیا ہے کہ اگر آپ ان کو یہ رائٹ دیں گے تو اس سے آپ کو یہ الیکشن میں فائدہ ہو سکتا ہے. اب اگر ہم یہ دیکھیں تو دو طرح کے جو ہے وہ پاکستانی ہیں. ایک تو وہ جو مڈل ایسٹ میں ہیں جو وہاں ایز اے ورکر جاتے ہیں, جن کے پاس کوئی نیشنلٹی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, ان کا تو چلو کوئی ایک سینس بنتا ہے اور ان کا رائٹ بھی ہے, ساری جو چیزیں ہیں وہ. اب یہاں پہ یورپ کے اندر, نارتھ امریکہ کے اندر, آسٹریلیا کے اندر, نیوزی لینڈ کے اندر جو پاکستانیز موجود ہیں اور جن کے پاس یہاں کی نیشنلٹی ہے اور وہ یہاں پہ بائی چوائس جو ہے وہ یہ نیشنلٹی انہوں نے اڈاپٹ کی ہے اور وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں, ان کے اگلی نسل جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ رہ رہی ہے. تو ان کا انٹرسٹ صرف اگر آپ ان کا انٹرسٹ اس چیز سے طے کریں گے کہ وہ پیچھے پیسے بھیجتے ہیں, تو پیسے تو وہاں پہ لوگ جو ہے وہ کہیں اپنی انویسٹمنٹ کے لیے بھی بیچتے ہیں. کہیں آپ کو کوئی پراپرٹی ہے یا انٹرسٹ ریٹ آپ کہیں زیادہ کر دیتے ہیں تو کچھ لوگ جیسے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں 7% آپ کو انٹرسٹ دیتے ہیں, اس لیے پیسے جا رہے ہیں کیونکہ ویسٹ میں آپ کو 0% ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ, اور اس سے کوئی آپ یہاں کے لوگوں کے ساتھ کوئی بھلائی بھی نہیں کر رہے ہیں, چونکہ یہ لوگ جو یہاں پہ انٹیگریٹ نہیں ہو پا رہے ہیں ان سوسائٹیز کے اندر جو ان کو بائی چوائس انہوں نے چوز کیا ہوا ہے, جہاں پہ انہوں نے رہنا ہے, مرنا ہے, یہیں پہ ان کی جو ہے وہ باقی لائف گزرنی ہے. تو اب وہاں پہ جا کے وہ لوگ وہ رول کیا مطلب وہ پلے کر سکیں گے جب یہاں پہ انٹیگریشن میں اتنا بڑا پرابلم ہو رہا ہے, اور جہاں آپ دیکھیں کہ باقی اتنے جو ہے وہ ایتھنک گروپس ہیں یہاں پہ, وہ کس طریقے سے یہاں کے الیکٹرل پروسیس کے اندر ایک طرح کے کتنے آپ کو واضح طور پہ نمایاں نظر آتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں چونکہ ایک بدقسمتی سے ڈیموکریسی آ ہی نہیں سکی ہمارے جو ہے وہ اس ملک کے اندر, اور مائنڈ سیٹ ابھی تک وہی اتھارٹیرین ہے, جو لیڈر آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ بہتر سمجھتا ہوں, دوسرا کوئی نہیں ہے. تو اس تناظر میں وہ اپنے پولیٹیکل مفادات کے لیے اس ساری چیز کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. خالد حمید صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا. اگر آپ اس بارے میں پہلے جو ہے یہ اوورسیز پاکستانیز کا جو یہ قصہ چل رہا ہے کہ ان کو ووٹ دینا اور اس کو ایک بہت بڑا مسئلہ بنایا ہوا ہے جو میری دانست میں نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں, ان سے توجہ ہٹانے کے لیے تمام چیزیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں. تو اگر اس کے اوپر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں, اور اس کے بعد اگر اومیکرون کے حوالے سے اگر آپ بات کریں کہ یورپ کو کس طرح وہ متاثر کر رہا ہے, اور اس کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ عنقریب کیا اور مزید اس کی وجہ سے دنیا میں پھر سختیاں ہو سکتی ہیں. پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا سلسلہ ہے, اور اسے جس طریقے سے اس میں لیجسلیشن کی گئی ہے, بلکہ بلڈوز کی گئی ہے لیجسلیشن, زبردستی کا
ایک جو حق دیا گیا ہے، سو کالڈ حق اوورسیز پاکستانیز کو. اب آپ دیکھیں کہ اوورسیز پاکستانی زیادہ تر بہت بڑی تعداد میں ایسے ملکوں میں ہیں جہاں پر نہ تو سیاست کا، نہ انسانی حقوق کا کوئی لینا دینا ہے، نہ وہاں تقریر کی کوئی آزادی ہے، نہ جمہوریت ہے. وہ ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں پر وہ ایک گیسٹ ورکر کے طور پر گئے ہوئے ہیں. ان کے وہ بنیادی حقوق بھی نہیں ہیں جو جدید ریاست میں شہریوں کے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ جو سرگرمی ہے وہ یہاں یورپ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں ہے، کیونکہ یہاں سب سے بڑی بات ہے کہ سیاست اور انسانی حقوق پر آپ بات کر سکتے ہیں، جلسہ جلوس کر سکتے ہیں. آپ کا ایک ووٹ سے متعلق بھی آپ کو یہ شعور ہے کہ ووٹ کی کیا طاقت ہے. اور یہ کہاں کی منطق ہے کہ آپ رہتے ہیں ایک انتہائی سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر، اس کے آپ شہری ہیں، وہاں آپ کو ووٹ کا حق بھی حاصل ہے، لیکن آپ اپنے ووٹ کا جو استعمال ہے وہ اس جگہ پہ کرنا چاہتے ہیں جہاں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہاں آپ کے چند رشتہ دار رہتے ہیں. نہ تو آپ کے وہاں کی کانسٹیٹیوئنسی کی پالیٹکس سے متاثر ہوتے ہیں، نہ ہی آپ کے اوپر جو ہے وہ معیشت جب برباد ہوئی ہے جیسے اس دور حکومت میں، اس کا کوئی اثر آپ پر پڑا ہے، نہ تو آپ کا معاشی کوئی تعلق ہے، نہ آپ بلکہ کا. اگر جو آپ کے سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جو آپ کے اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا کہ جو اوورسیز والے پاکستانیز کو تو روپیہ گرنے سے فائدہ ہوا ہے تو وہ تو خوش ہیں. اب خیر یہ بھی بڑا ان کا جو جس طریقے کا احمقانہ بیان ہے، یہ ایسا ہی آدمی دے سکتا ہے جس کا جو ہے وہ کوئی سیاسی، جس کا کوئی نقطہ نظر نہ ہو، نہ صرف یہ کہ بلکہ اس کا سیاست کی سمجھ بوجھ نہ ہو بالکل جس آدمی میں. اس قسم کا بیان اسی سے ہم توقع رکھ سکتے ہیں. یہ ایک IMF کے کلرک ہیں جو یہاں لائے گئے ہیں اور گورنر بنائے گئے ہیں، تو وہ تو خیر IMF کے ملازم ہیں، لیکن جنرلی آپ دیکھیں کہ اس کے ذریعے یہاں پر رہنے والی جو کمیونٹی ہے اس میں خاصی تقسیم بھی آئے گی، اور زیادہ تر جو لوگ جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، 2-4 پیسے انہوں نے دکانیں کھول کے اور یہ کر کے کما لیے یہاں پر، وہ پیسے لگاتے ہیں. زیادہ تر اگر آپ دیکھیں ان جو تحریک انصاف کے خود کے جو صدور ہیں، ان کا سیاست سے کتنا تعلق ہے، جو پوری یہ تحریک چلا رہے ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، سیاست سے ان کا تعلق کیا ہے، یا انہوں نے کبھی کسی قسم کی سیاست میں یہاں پر یا وہاں پر کبھی کوئی حصہ لیا ہے، کوئی پس منظر ہو ان کا. تو یہ ایک ظاہر ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ اس سے اسے کچھ پاکستان کی کچھ سیٹوں پر عددی فائدہ ہوگا. اگر کوئی سیٹ بہت کم مارجن پر ہے 2000 1400، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس سیٹ پر وہ ووٹ اگر پڑ جائیں، گجرانوالہ کے کانسٹیٹوینسی کے کسی حلقے کے رہنے والے کچھ لوگ باہر سے ووٹ ڈال دیں گے 400-500، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ازمپشن ہے اور ایک اندازہ ہے کہ ان کو اس کا بعد کا فائدہ ہو جائے گا. لیکن اس کے جو کانسیکوینسز بعد میں ہوں گے وہ تمام لوگ دیکھیں گے. اب یہ حکومت، اب ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 2008 نہیں ہے جہاں پر 400 500 جیسے وارڈا کی سیٹ تھی یا کچھ اور کلوز مارجنز کی سیٹ تھی جہاں پر جو ہے وہ اپوزیشن کے جو ووٹ ہیں دوسری پارٹیوں کے وہ 2000 نہیں گنے اور 400 ادھر سے بڑھا دیے. اب جو ہے وہ مختلف قسم کا الیکشن ہوگا، اور بہت بڑی یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس وقت الیکشن میں اگر کسی قسم کی دھاندلی کی گئی تو اس کے پاکستان کے مستقبل پر بہت ہی برے اثرات مرتب ہوں گے. یہ تو ہوگی پاکستان کی سیاست اور اوورسیز ووٹوں کا جہاں تک تعلق ہے. جہاں تک اومنیکرون کا تعلق ہے، یہاں پر اس وقت یورپ میں اومنیکرون کے 59 کیسز ڈکلیئر کیے جا چکے ہیں، اور ہر ریاست جو ہے یورپ کی تقریباً، اس میں یہ بیلجیم سے شروع ہوا تھا، ساؤتھ افریقہ سے کہتے ہیں کہ اس نے ٹریول کیا یہاں پر، اور اس کے نتیجے میں سب سے پہلا جو اومیکرون ہے وہ بیلجیم میں دریافت ہوا، اس کے بعد دوسرے ملکوں میں یہ پھیلا ہے. اب اس وقت 59 کیسز اس کے ڈکلیئر کیے گئے ہیں. تو بہت زیادہ نئے میجرز آئے ہیں، نئی پابندیاں لگائی گئی ہیں، نئی سفری پابندیاں لگائی گئی ہیں. انگلینڈ اور یورپ کے درمیان ایک بار پھر PCR ٹیسٹ اور کوارنٹین کے نئے ریگولیشن متعارف کرائے گئے ہیں.
یہاں پر بیلجیم میں بہت زیادہ سختی کی گئی ہے، نیدرلینڈ میں، جرمنی میں خاصی سخت پابندیاں عائد دوبارہ کر دی گئی ہیں. یہاں پر جو لوگ اجتماع کرتے ہیں ان کو اجتماع کرنے کی اجازت نہیں ہے. ماسک، بہت زیادہ سخت ماسک کی پالیسی اپنائی گئی ہے. اور انگلینڈ جہاں ماسک اس سے لوگوں کو فری کر دیا گیا تھا، دوبارہ ماسک لگانے کی پابندی لگی ہے، لازمی مینڈیٹری ہو گیا ہے. تو اس سے اور یہاں اومیکرون کے آنے کے بعد یورپین کمیشن نے پرسوں یہ اعلان کیا تھا کہ ہر ایک جو ڈبل ویکسینیٹڈ شخص ہے اس کو 6 مہینے ڈبل ویکسینیشن کے اختتام پر نیا بوسٹر لازمی لگانا ہوگا. تو اب اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو نیا ویریئنٹ ہے اس پر جو پرانی فائزر کی 2 ڈوزز تھیں اور جانسن اینڈ جانسن کی 1 ڈوز تھی، وہ اب پر اثر نہیں رہی ہے. اس لیے اب ہر شہری کو، یورپ کے 457 ملین جو شہری ہیں ان کو اب یہ نئی بوسٹر لگانی ہوگی. اور اگر وہ بوسٹر نہیں لگائیں گے تو ان کا جو ڈیجیٹل کووڈ سرٹیفکیٹ یورپی یونین نے متعارف کرایا تھا وہ قابل عمل نہیں رہے گا، ویلڈ نہیں رہے گا. تو نہ تو وہ سفر کر سکیں گے، نہ دکان میں جا سکیں گے، نہ ریسٹورینٹ میں جا سکیں گے. اسی کے ساتھ ظاہر ہے کہ ویکسینیشن کے خلاف کمپین بھی یہاں چل رہی ہے. کچھ لوگ ویکسینیشن نہیں کروانا چاہتے، انہوں نے بھی اپنی کمپین جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ کا جو چارٹر ہے یورپی یونین کا، وہ کہتے ہیں اس سے یہ ویکسینیشن زبردستی کی متصادم ہے. تو مسائل جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ بڑھتے جا رہے ہیں اور مزید اس میں اضافہ ہوگا اومیکرون کے پھیلنے سے، اور اس سے ظاہر ہے معیشت متاثر ہوگی اور تمام مسائل. اب اس وقت جو ہے وہ 8 ملکوں سے تقریباً پروازیں معطل کی جا چکی ہیں، نہ آنے کا نہ جانے کا کوئی راستہ ہے. لوگ وہاں پھنس کر رہ گئے ہیں. ساؤتھ افریقہ سے یہ شروع ہوا تھا اور ساؤدرن افریقہ کے ممالک میں یہ پھیلا ہے. پرتگال نے خاص طور پہ داخلہ لوگوں کا بند کیا ہے. ایون جو یورپی یونین کے جو قوانین کے تحت یورپین شہری ایک دوسرے ملک میں جا سکتے تھے، ان میں سے بھی کئی ممالک نے پابندیاں عائد کر دی ہیں. یورپین کمیشن ایک یونیفائڈ پالیسی کی کوشش کر رہا ہے کہ تاکہ یورپی یونین نے کم از کم ایک پالیسی رہے اور ایک کنسنسس ہو اس پالیسی پر. کیونکہ لوگ آہستہ آہستہ ان تمام پابندیوں سے بہت زیادہ متنفر ہوتے جا رہے ہیں اور اس کا وائلنس میں بھی اس کا اظہار ہو سکتا ہے. دیکھیں، جیسے آپ نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا ویریئنٹ آیا، کل دوسرا آ سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پہلے بھی آئے ویریئنٹ، جیسے آپ نے کہا کہ یہ میوٹیٹ کرتے ہیں جو ہے وہ وائرسز، اور اس کا حل جو ہے وہ براڈر ہی ہے. اس کا حل جو ہے وہ آپ کسی ایک کنٹیننٹ کے اندر جو ہے وہ اس کو قید نہیں کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ وائرس اس کنٹیننٹ میں نہیں آئے گا اور باقی تک محدود رہے گا. آپ جتنی فلائٹس جو ہے وہ بند بھی کر دیں. اور میرا حال ہے، میں نے یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی ایک دیکھی ہے وہاں کوئی اس کی اسٹیٹمنٹ کہ انہوں نے شاید نہیں بند کی ہیں فلائٹس. انہوں نے کہا کہ بھائی فلائٹس بند کرنا اس کا حل نہیں ہے جب تک ہم جو ہے وہ اس کو گلوبلی جو ہے وہ ٹیکل نہیں کریں گے. اور طریقہ بھی یہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب سب وائرسز موسٹلی جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے جو ہے وہ اب آ رہی ہیں. اب وہ اس لیے آ رہی ہیں کہ وہاں سارے لوگ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں اور وہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ ویکسینیشن وہ کر سکیں. ابھی چائنا نے، میں نے کہیں نیو یارک ٹائمز یا کس میں پڑھا تھا کہ 1 بلین ڈوزز جو ہے وہ انہوں نے اناؤنس کی ہیں افریقہ کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ براڈر بیسس پہ جب تک نہیں ہوگی، اس کے ایفیکٹس تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہاں بھی یہ فلائٹس جو ہے وہ 7-8 کنٹریز سے جو ہے وہ افریقن سے وہ بند کی ہوئی ہیں. لیکن یہ بند کرنے سے یہ چیزیں نہ تو رک سکتی ہیں، نہ کوئی وہ یہاں تھوڑا سا جو اس کا امپیکٹ ہمیں کم اس لیے نظر آ رہا ہے کہ یہاں 80-90% ویکسینیشن لوگوں میں ہوئی ہے. لیکن اب جو ظاہر ہے وہ امیونٹی آپ کا جو ہے وہ تھوڑا کمزور ہوتا جائے گا تو یہ کوئی نیا ویریئنٹ وہ آ جائے گا. تو یہاں لوگ اب اس سے تنگ بھی آ چکے ہیں، معیشت بھی جو ہے وہ آپ کی بری طرح متاثر ہو چکی ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کا طریقہ تو یہی ہوگا کہ آپ اس کو براڈر بیس پہ گلوبلی جب تک یہاں کی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے ہیں اور اپنے تک اگر وہ یہ کوشش کریں گے. اور ابھی یہ ہوا بھی تھا کہ بھئی یہ جو ویکسینیشن ہے اس کو یہ جن کمپنیز نے جو ہے وہ بنائی ہے تو وہ کم از کم اس پہ اپنا وہ کیا ہوتا ہے ان کا پیٹنٹ جو ہے وہ ختم کریں تاکہ اس کو باقی جگہوں تک بھی جو ہے وہ بھی بنا سکیں, استعمال کر سکیں. لیکن ابھی تک اس پہ کوئی میرا خیال ہے سنجیدگی سے نہ وہ تیار ہوئے ہیں نہ حکومتوں نے کوئی پریشرائز کیا ہے ان کو. لیکن ضرورت اس چیز کی ہے اس وقت. یہ ویریئنٹ آج ہم اس سے پریشان ہیں, کل دوسرا آ جائے گا اور ڈیفینیٹلی آئے گا. جب تک کوئی اس کا گلوبل جو ہے وہ طریقہ نہیں نکالیں گے تو یہ رہے گا وہاں. یہ پوری دنیا کسی بھی طرح سے جو ہے انوائرمنٹ کو ٹیکل کرنے اور ہیومن ایکٹیویٹی کو محدود کرنے تاکہ جو یہ تمام جانور ہیں, کیونکہ زیادہ تر یہ جو ہے وائرسز اور وہ ڈیولپ ہوتے ہیں اینیملز میں. اینیملز انڈر جس طرح ہم اندر اسٹریس ہوتے ہیں تو ہم بیمار ہوتے ہیں زیادہ, اسی طرح وہ اینیملز بھی, برڈز بھی, انسیکٹس بھی, ہر چیز انڈر اسٹریس ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس پہ کوئی کنسرٹڈ ایفرٹ ہو رہی ہے یا صرف جو ہے ہم لوگ یہ فائر فائٹنگ ہی کرتے رہیں گے اور اس کی اصل پرابلمز کی طرف توجہ نہیں دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی جو COP 26 بھی ہوئی ہے اس میں کافی سارے پلیجز بھی کیے گئے ہیں. اس میں وہ انہوں نے کہا ہے کہ 2030 تک بہت ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کمٹمنٹ بھی کی گئی ہے. لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو اس سے پہلے $100 بلین کا جو ہے وہ کمٹمنٹ تھی کہ 2020 تک جو ہے وہ اس کو وہ پورا کریں گے. لیکن وہ اس کا میرا خیال ہے 20% بھی وہ کمٹمنٹ فلفل وہ نہیں ہو سکی. اور اس میں چونکہ ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے ایک بالکل ہی ایک اس کو وہ ڈسٹرب ہو گیا تھا جتنا. اب پرابلم یہ ہے کہ چونکہ جتنے بھی ممالک ہیں اب آپ کو اس میں جب تک آپ کی پرائرٹیز آپ طے نہیں کریں گے اس وقت تک آپ نہیں کر سکتے. آپ جب معیشت کو ٹاپ پہ رکھیں گے اور جو بایوسفیئر ہے یا بایو ڈائیورسٹی ہے اس کو آپ لوئسٹ پہ جو ہے وہ رکھیں گے تو پھر تو آپ کبھی بھی یہ چیز نہیں کر سکتے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے جو فلسفی ہے ویسٹ میں, فارچونیٹلی انفارچونیٹلی اس وقت کیپٹلسٹ سسٹم پوری دنیا پہ حاوی ہے. وہ کیپٹلسٹ سسٹم کی بنیاد ہے ایکسپینشن پہ, کنزمپشن پہ, ماس پروڈکشن پہ اور ایکسپینشن کی گروتھ ہونی چاہیے. گروتھ کا مطلب ہے کنزمپشن. گروتھ جو گروتھ نہیں ہے میری نظر میں تباہی ہے. تو وہ ایک بیسک کنٹراڈکشن ہے. اور جس طرح اور ویسٹ میں کوئی بھی اپنا لائف اسٹائل بدلنے کو تیار نہیں ہے. امریکہ میں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں 5% دنیا کی پاپولیشن ہے اور وہ دنیا کے 25% جو ہے وہ ریسورسز کنزیوم کرتے ہیں اور 25% جو ہے وہ پولوشن کرتے ہیں. تو ویسٹ اپنے طریقوں کو چینج کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کا جو معاشی سسٹم ہے وہ اسی بیسس پہ ہے کہ مزید ایکسپینڈ کریں, مزید پروڈکشن کریں, مزید جو ہے اور چیزیں اگر آپ دیکھیں مزید ڈسپوزیبل بنتی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ویسٹ اور جو ہے وہ انوائرمنٹ کی بہت ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے. تو ایک بیسک کنٹراڈکشن کی موجودگی میں آپ تصور کرتے ہیں کہ ویسٹ جو ہے اس میں کوئی تبدیلی آئے گی اس کی پالیسیز میں؟ نہیں, اس کے نتیجے میں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جس طریقے سے جو ہے وہ غربت اور امیری میں جو جتنا ایک پیک جو ہے وہ آپ کو اتنا بڑا فرق نظر آ رہا ہے. کیپٹلزم جو ہے وہ اپنی ایک طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بروٹ جو ہے وہ شکل میں آپ کو اس وقت جو مارکس ایک وقت میں جو ہے وہ کہتا تھا وہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ان کے سیف ہیونز جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں ملٹی نیشنلز کے, وہاں ان پہ کوئی ٹیکس ہی نہیں ہوتا ہے اور یہاں سے ہزاروں بلین اور 100 بلین جو ہے وہ کہیں جا کے وہ پارک کر دیتے ہیں اور اس پہ کوئی نہیں. ابھی ریسنٹلی میرا خیال ہے G20 میں یہ انہوں نے ایگری کیا تھا کہ 15% جو ہے وہ ہم ان پہ گلوبل ٹیکس جو ہے وہ لگائیں گے. ابھی اس کی امپلیمنٹیشن کا میرا خیال ہے مرحلہ نہیں آیا ہے. تو بنیادی جو آپ نے بات کی ہے تضاد جو ہے وہ سسٹم کے اندر ہے کہ جو کیپٹل سسٹم کا جو
ایک ورلڈ ویو ہے، جو ایک فلاسفی ہے، وہ فلاسفی جو ہے وہ یہ ہے کہ ماس پروڈکشن ہو، ماس پروڈکشن تب ہوگی کہ کنزمپشن آپ کو، اور کنزمپشن آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کی مینوفیکچر کی جاتی ہے۔ اب چونکہ بلینز آف ڈالر صرف ایڈ پہ لگائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو موٹیویٹ کیا جائے کہ آپ یہ کنزیوم کریں یہ چیزیں، تو یہ ایک بنیادی تضاد اس کے اندر موجود ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانوں کے لیے بھی اور نیچر کے لیے بھی ایک تباہ کن جو چیز ہے، اور جس پہ اب میرا خیال ہے سینسیٹائز مطلب کر رہے ہیں جو لوگ جو اس کو سمجھتے ہیں، جو اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن جب تک حکومتیں اور ان کارپوریشنز کو، ملٹی کارپوریشنز کو اور اس سسٹم کو جو ہے وہ کہیں اکاؤنٹیبل نہیں بنائیں گے، تو اس وقت تک میں سمجھتا ہوں یہ کافی مشکل ہے اس پہ کوئی اس کو کنٹرول کرنا۔ ناظرین، ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے۔ خالد حمید فاروقی نے ہمیں جوائن کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی ان سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ آخر میں جاتے ہوئے اسی انوائرمنٹ کے حوالے سے ایک مزید بات یہ کرتا جاؤں کہ ایک بہت بڑی متھ ہے کہ سب سے بڑا نمبر 2 جو ہے وہ پولوشن چائنا کرتا ہے امریکہ کے بعد، اور پھر ہندوستان ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ویسٹ نے اپنے پیسے کی بنیاد پہ، سسٹم کی بنیاد پہ اپنی کنزمپشن کی جتنی چیزیں جو انوائرمنٹ کو خراب کرتی تھی، وہ سستی لیبر کے لیے اور انوائرمنٹ اپنی بچانے کے لیے انہوں نے چائنا، انڈیا اور دوسرے تھرڈ ورلڈ کے ملکوں میں بھیج دی۔ تو مسئلہ سب سے زیادہ، سب سے پہلے جو ہے وہ ترقی یافتہ ملکوں کا ہے کہ اگر وہ اپنی کنزمپشن کم کریں۔ اگر ہم کینیڈا میں رہتے ہیں، ہم اتنے بڑے بڑے گھروں میں رہنا جس میں ہم بغیر کسی وجہ کے جو ہے 3 آدمیوں کی فیملی 4 بیڈ روم کے گھر میں رہتی ہے جس کو مستقل ہیٹ کرتی ہے، اس طرح کے بڑے مسائل ہیں۔ اگر ہم اپنی کنزمپشن ختم نہیں کریں گے اور ہم بلیم کرتے رہیں کہ چائنا کیسے کم کرے گا، چائنا کو اپنی اکانومی بڑھانے کے لیے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، چیزیں بنتی ہیں ویسٹ کے لیے، نارتھ امریکہ کے لیے، پولوشن ہوتی ہے تھرڈ ورلڈ میں، اور ان کو پراپر نہ ویج دی جاتی ہے، نہ ان کے انوائرمنٹ کو صحیح کرنے کے لیے ان کو فنڈز دیے جاتے ہیں۔ تو ایک بہت ہی وسیع بحث ہے جس کو ایک بہت ہی ہائی لیول نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں الجھا دیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی لوکل چیزوں کے اوپر جس میں ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہتے ہیں، لیکن میری نظر میں، اور اس کو ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ معیشت ہے جو گروتھ پہ اور جو ہے کنزمپشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جب تک ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں گے ہم دنیا کے بہت سارے مسائل کو حل نہیں کر سکیں۔ بہرحال اگلے ہفتے تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔